ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ چونکہ حضور علیہ السلام ساری دنیائے انسانیت کے لیے بلکہ تمام کائنات کے لیے نبی اور رسول ہیں، اسی طرح قرآن پاک بھی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، جبکہ عرب کے مختلف قبائل تھے اور عرب مختلف لغات تھے اور زبانیں متفرق تھیں۔ چونکہ قبیلے مختلف تھے، ظاہر ہے کہ عرب ہوتے ہوئے بھی ان میں زبان کا اختلاف تھا۔ جیسے ہمارے پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی وغیرہ، اب یہ شہر پنجاب کے ہیں، ان میں بسنے والے بھی پنجابی ہیں اور یہاں بولی بھی پنجابی جاتی ہے، مگر بہت سے الفاظ مختلف ہیں۔ اسی طرح عرب کے بھی 7 قبائل مشہور ہیں، جیسا کہ ابو عبید کا قول ہے: قریش، حذیل، ثقیف، حوازن، کنانہ، تمیم اور یمن۔ انہی 7 قبائل کی لغات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مشہور حدیث پاک ہے، جسے بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ہشام ابن حکیم کو سورہ فرقان دوسری طرح پڑھتے ہوئے سنا، تو پوچھا کہ یہ سورت تم نے کس سے پڑھی ہے؟ تو ابن حکیم نے کہا، میں نے یہ سورہ مبارکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابن حکیم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں لے گیا اور واقعہ عرض کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم دونوں سے سن کر فرمایا، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ اس حدیث کے بارے میں ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر تحقیق و توثیق فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ متن کے اختلاف سے اس حدیث کو 17 صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اور ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، یعنی حضرت عمر، ہشام بن حکیم، ابن خرام، عبد الرحمن ابن عوف، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حذیفہ بن یمان، ابو بکر، عمر بن العاص، زید بن ارقم، انس بن مالک، سمرہ ابن جندب، عمر ابن ابی سلمہ، ابو طلحہ، ام ایوب انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔
تو یہ ہیں وہ جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ ابو یعلا مسند کبیر میں کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ مبارکہ سنے ہوں، ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف کلھا شان کان، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو اس پر صحابہ کرام کی اتنی کثیر تعداد مسجد میں کھڑی ہو گئی کہ گنتی کرنا مشکل ہو گئی، اور سب نے اس پر گواہی دی۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ ابو محمد عبداللہ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی آسانی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اپنی امت کو ان کی زبان اور عادت کے مطابق الفاظ میں قرآن پڑھائیں۔ چنانچہ حذیل بجائے حتیٰ کہ عطا پڑھتے، الم عہد الیکم میں علامت مضارع کو کثرت سے ادا کرتے تھے۔ بنی تمیم یعلون شئت یؤمنون حمزہ سے پڑھتے تھے، جبکہ قریش ابدال کرتے تھے قیل لہم، اور غیض الماء میں اشمام بالحرکت کرتے تھے، اور لا تأمنا میں ادغام اور اشمام۔ اس طرح بعض علیہم، 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 فیہم، منہم پڑھتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کی اور مثالیں پیش کرنے کے بعد ابن قتیبہ فرماتے ہیں، اگر ان حضرات میں سے کوئی گروہ یہ چاہتا کہ اپنی لغت اور بچپن میں پڑی ہوئی عادت کو چھوڑ دے تو یہ بڑی دشوار بات ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین میں آسانی پیدا فرمائی اور اپنے لطف و کرم سے قرآن پاک کی لغات و حرکات میں آسانی پیدا فرما دی۔ سبعۃ احرف کا مطلب سبعۃ احرف چونکہ صحیح اور شاذ دونوں قسم کی قراءات میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، اس لیے بلحاظ معنی احاطہ شمار سے باہر ہیں، لیکن مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے دو معنی کے لیے جا سکتے ہیں، یا یوں سمجھو کہ دو کلیاں ہیں جن میں سے تمام جزئیات شامل و داخل ہیں۔ لفظ میں فرق ہوتا ہے، معنی میں نہیں۔ نمبر ایک کہ لفظ میں فرق ہوتا ہے، معنی میں نہیں، جیسے خطوبات اور حضون، حزن، حزون، حزن۔ اس طرح صراط صاد کے ساتھ اور سین کے ساتھ صراط، یا یحسب، یحسب۔ اس طرح قدوسی، قدسی۔ دوسرے نمبر پہ لفظ و معنی میں تغیر ہو جاتا ہے، جیسے قر ربی اور قال ربی، ینصرکم، یسیرکم، یقص، یقصی، یکذبون، یکذبون، ما فتنوا، ما فتنوا۔
اور ایک قسم یہ بھی ہے کہ لفظ و معنی متحد رہیں لیکن تلفظ کی کیفیت میں قسم قسم کی تبدیلیاں ہو جائیں، جیسے تفخیم و ترقیق، مد و قصر، تحقیق و تسہیل، فتح و امالہ، صلہ و عدم صلہ وغیرہ۔ تمام اصولی اختلافات یہ اور اس قسم کے دیگر اختلافات ایسے ہیں کہ ان سے لفظی و معنوی تغیر ہرگز نہیں ہوتا، جیسا کہ علامہ جزری، ابو عمر